اور یہ جو حدیث میں ہم نے فٹ کیے نا ان کے اوپر وہ حاکم کے بارے میں, حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں نہیں. جو حدیث ہم نے بتائی ہے وہ حاکم کے بارے میں, حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں نہیں. کہ حاکم اگر کوئی غلط کام کرے گا, یعنی حضرت علی اگر غلط جنگ کرتے تو ان کو 1 اجر ملتا, اور اگر صحیح جنگ ہوتی تو 2 اجر. یہ نہیں کہ جو علی کے مخالفین ہیں ان کے اوپر یہ فٹ ہوگا. اور یہ جو حدیث بھی ہم نے فٹ کی ہے نا اس کے اوپر, وہ حاکم کے بارے میں ہے, حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں. کہ حاکم اگر کوئی غلط کام کرے گا, یعنی حضرت علی اگر غلط جنگ کرتے تو ان کو 1 اجر ملتا اور صحیح جنگیں ہوتی تو 2 اجر. یہ نہیں کہ علی کے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر یہ فٹ ہوگا, یہ انڈائریکٹلی اجتہاداً طور پہ فٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. یہ مرزا جی کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ مرزا جی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس پمفلیٹ کے اندر جب مرزا جی نے مجتہد کو اجر ملنے والی جو بات کا ذکر کیا نا کہ مجتہد کے لیے صحیح کرے تو 2 اجر اور غلط کرے تو 1 اجر ہوتا ہے, خطا کرے, غلط نہیں خطا کرے تو 1 اجر ہوتا ہے. ٹھیک. اب مرزا جی شوشہ یہ مار رہے ہیں کہ ہم نے وہ جو حدیث ذکر کی نا وہ حاکم کے بارے میں ہے, وہ خلیفۃ المسلمین سے یعنی مخالفت کرنے والے, بغاوت کرنے والے کے بارے میں نہیں, مطلب بتانا چاہ رہے ہیں وہ میں حضرت علی کے لیے تو وہ حدیث مان رہا ہوں, لیکن اب میں معاویہ کے لیے یا عائشہ یا زبیر یا طلحہ کے لیے نہیں مان رہا. مطلب جب وہ باغی ہے, وہ مجتہد ہی نہیں ہے, تو المجتہد یخطی و یصیب تو پڑھ ہی کیوں رہا ہے؟ ابے تو ڈائریکٹ صحیح مسلم کی وہ روایت پڑھ کہ جب تمہارے درمیان ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے تو کوئی اس کے خلاف کھڑا ہو, اسے قتل کر دو, وہ مسلمانوں کی جماعت میں انتشار کرنا چاہ رہا ہے. جب 2 مجتہد ہی نہیں ہے, ایک مجتہد ہے میں, تو کہہ رہا ہے دوسرا تو باغی ہے, اجتہاد کا تو اس پہ اطلاق ہوتے ہیں, تو وہ حدیث تو بیان ہی کیوں کرا؟ تو کہ وہ حدیث ہی میں نے اس وقت غلط بیان کی تھی, وہ فٹ ہی نہیں ہوگی. کچھ سمجھے ہیں بات کو نہیں؟ ہاں لیکن ہم بتاتے, ابھی تو چھپ چکا ہے, اب تو رجوع تو کرنا مرزا جی نے سیکھا نہیں ہے نا, توبہ کرنا, اپنی غلطی تسلیم کرنا تو مرزا جی نے سیکھا نہیں ہے. اب کیا ہے کہ پمفلیٹ تو دنیا میں جا چکا ہے, اب وہ پمفلیٹ دوبارہ واپس لینا نہیں ہے, وہ غلطی تسلیم کرنی نہیں ہے. تو کہہ دیا کہ وہ جی وہ حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں نہیں ہے, حاکم سے بغاوت کرنے والے کے بارے میں نہیں ہے کچھ, تو بھائی وہاں تو لکھتا نہیں. اچھا اب دیکھو یہاں, اگر حضرت علی غلط جنگ کرتے تو ان کو 1 اجر ملتا, غلط 1 اجر نہیں, جملہ ہی غلط. مرزا کے جاہل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضرت علی غلط جنگ کرتے, غلط. دیکھو بحیثیت مجتہد, مجتہد غلط نہیں خطا کرتا ہے, ان 2 باتوں میں فرق ہے. غلط ہمیشہ صحیح کے خلاف جاتا ہے, غلط ہمیشہ جس کا مطلب صحیح پہلے سے موجود ہوتا ہے. تو یوں باقاعدہ مجتہد نے جب غلط کیا تو صحیح کے خلاف جا کے کیا ہے. جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے تو کرتا ہی جب ہے کہ جب پہلے سے وضاحتاً یعنی کہ پیش آمدہ مسئلے پر کوئی صحیح دلیل موجود پہلے سے نہیں ہوتی, صرف اس کی اشارات و نصوص ہوتے ہیں. اب جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو یا تو اس میں وہ صواب یعنی صحیح بات کرتا ہے, یا خطا کرتا ہے کہ اس سے خطا ہو جاتے, پھسل جاتا, خطا ہونا پھسل جانا. تو حضرت علی کے اگر غلط جنگ کرتے تو ان کا 1 اجر ملتا نہیں. کیوں کہا جائے گا؟ اگر حضرت علی اس اجتہاد میں خطا کر جاتے تو انہیں 1 اجر ہوتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے لیے لفظ کے سیدنا علی اگر غلط کر جنگ کر جاتے, کیسے یہ جملہ بھی کیسے استعمال ہوگا کہ بحیثیت امیر المومنین یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہتھیاروں کو دوبارہ سے ان کی نیاموں میں رکھوا کے امن و امان کا قیام کریں. تو کس طرح یہ غلطی کہلائے گا؟ تصور بھی نہیں ہو سکتا. بہرحال حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی غلطی اجتہادی ہے. مرزا جی کہہ رہے ہیں بہرحال حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی غلطی اجتہادی ہے کیونکہ ان کا رونا, معافیا مانگنا اور حضرت علی کا معاف کرنا ثابت ہے. بہرحال حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی غلطی اجتہادی ہے کیونکہ ان کا رونا, معافیا مانگنا اور حضرت علی کا معاف کرنا ثابت ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی معافی نہیں مانگی. سنیں ذرا بات, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز کے اندر صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت کا جو تسلسل ہے اس کے اندر ہم نے اس کے دلائل دیے الحمدللہ کہ سارے حضرات جو ہیں وہ مجتہد تھے, جن میں بشمول معاویہ رضی اللہ عنہ. اور پھر تواتر کے ساتھ مرزا انجینئر کی حقیقت کے عنوان سے جو ہماری ویڈیوز ہیں ان میں ہم نے بہت سے مقامات پر مرزا نے جو ان حضرات کے نام سے یہ اعتراضات اٹھائے, اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کے جوابات دیا اور اس میں سے بعض کے تو اب کلپس بھی علیحدہ سے بن چکے ہیں. لیکن تجدید مسئلہ کے طور پہ دوبارہ سے سنیں. کہتے ہیں کہ بہرحال حضرت عائشہ طلحہ زبیر کی غلطی اجتہادی ہے کیونکہ ان کا رونا, معافیا مانگنا, حضرت علی کا معاف کرنا ثابت. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے. اور پڑھنے سے پہلے میں مرزا صاحب کا جملہ آپ کو بتاتا ہوں. مرزا صاحب کہہ کر آئے تھے ابتدا کے اندر, میں اللہ کا فہم بیان کروں گا, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بیان کروں گا اور ہمارے سلف کا. لیکن مرزا جی اپنے اس وعدے کو وفا نہیں کر پائے. اور دیکھیں ذرا بات,
ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے سلف ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں تفسیر قرطبی ہے, جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 708 ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں کہتا ہوں ان کے درمیان جو جنگ واقع ہوئی اس کا سبب بھی یہی قول تھا. جلیل القدر علماء کہتے ہیں کہ بصرہ میں ان کے درمیان جو واقع ہوا وہ جنگ کے ارادے سے نہ ہوا تھا بلکہ اچانک ہوا تھا. ہر ایک فریق نے اپنا دفاع کیا کیونکہ اس کا گمان یہ تھا کہ دوسرے فریق نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا ہے, کیونکہ معاملہ ان کے درمیان منظم ہو چکا تھا, صلح مکمل ہو چکی تھی, باہم رضامندی سے وہ ابھی علیحدہ ہونے ہی والے تھے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو خوف ہوا کہ انہیں پکڑ لیا جائے گا اور ان کو گھیر لیا جائے گا. وہ اکٹھے ہوئے, باہم مشاورت کی اور اختلاف کیا. پھر ان کی اس رائے پر ان کا اتفاق ہوا کہ وہ دو فریقوں کے اندر بٹ جائیں, سیدنا علی کے لشکر میں اور سیدہ عائشہ کے لشکر میں, یعنی کہ ان میں داخل ہو جائیں. اور دونوں لشکروں میں سحری کے وقت لڑائی شروع ہوئی, تیر ان کے درمیان چلے. وہ فریق جو حضرت علی کے لشکر میں تھا اس نے شور مچایا کہ طلحہ اور زبیر نے دھوکہ کیا, اور جو فریق طلحہ اور زبیر کے لشکر میں آ پہنچا تھا اس نے شور مچایا کہ علی نے دھوکہ کیا. اس طرح وہ معاملہ ہو گیا جس کی انہوں نے تدبیر کی تھی, اور جنگ کے اندر انہوں نے اپنی جگہ بنا لی. ہر فریق اپنے کیے کا اپنے ہاتھ دفاع کر رہا تھا اور خون بہائے جانے سے روکنے والا تھا. یہ دونوں فریقوں کی جانب سے درست عمل تھا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت تھی, کیونکہ باہم جنگ اور دفاع اس طریقے سے ہوا تھا. یہی قول صحیح اور مشہور ہے. بھائی میرے پیارے, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کسی ایک فریق کو صحیح اور دوسرے کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں کہ دونوں نے ہی اللہ کے حکم کی فرما برداری کی, دونوں ہی حق پر تھے. اور یہ دیکھیں, یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے, اس کی یہ جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 4 کے اوپر. وہ کہتے ہیں وَكُلُّهُمْ عُدُولٌ رضی اللہ عنہم وَمُتَعَوَّلُونَ فِي حُرُوبِهِمْ وَغَيْرِهَا. تمام کے تمام صحابہ عادل تھے اور اپنی جنگوں اور جنگوں کے علاوہ میں وہ تعویل میں حق پر تھے. وَلَمْ يُخْرَجْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ عَنِ الْعَدَالَةِ, اور ان کی عدالت ان میں سے کسی واقعے کی وجہ سے بھی ضائع ہو سکتی نہیں ہے. لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ لِأَنَّهُمْ کیل کے اوپر ہتھوڑی پڑنے کی آواز سنو. لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ, کیل ٹھوکی جا رہی ہے مرزا صاحب کے تابوت میں. لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ, ایک اجتہاد پہ تھا, اس کے دوسرے تو باغی تھے, دوسرے تو لِأَنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ اختلافوا فی مسائل من محل الاجتہاد. اختلاف ان کا جو مسائل میں ہوا وہ اجتہاد کے راستے سے ہوا ہے. کما یختلف المجتہدون بعضهم فی مسائل عن الدماء وغیرها, جیسے ان کے بعد کے مجتہدین میں بھی قتل و غارت اور دیت وغیرہ اور قصاص کے مسائل میں آپس میں اختلاف ہوا ہے, امام ابو حنیفہ, امام شافعی وغیرہ میں. ولا يلزم من ذلك نقص احد منهم, اور یہ وہ باتیں نہیں ہیں جن کی وجہ سے ہم ان میں سے کسی کی ذات میں نقص بیان کریں. بھائی میرے پیارے, ایک غلطی پہ اور دوسرا ایک صحیح پہ اور دوسرا باغی, نعوذ باللہ, یہ سلف کا منہج بال اتفاق ہے, سلف کا منہج نہیں ہے. یہ آپ بات سمجھیں. یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, جلد نمبر 14 ہے, صفحہ نمبر 29 اور 30 ہے. امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَاتَّفَقُوا أَهْلُ السُّنَّةِ وَاتَّفَقُوا أَهْلُ السُّنَّةِ مرزا جی کے تابوت میں سوال آ رہی ہے, مجھے کیوں دفنایا, مجھے کیوں نکالا کے بعد پیش کرتے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں؟ وَاتَّفَقُوا أَهْلَ السُّنَّةِ, اتفاق ہے اہل سنت کیا, عَلَى وُجُوبِ مَنْعِ الطَّعْنِ عَلَى أَحَدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ بِسَبَبِ مَا وَقَعَ لَهُم مِّن ذَلِكَ. اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ہر شخص پہ واجب ہے کہ صحابہ پہ تان درازی سے روکے اپنے آپ کو. کس سبب؟ ما وقع لهم من ذلك, یہ جو حروب ان کے درمیان, یہ جو معاملات مشاجرات و اختلافات ان کے درمیان ہوئے. بلو عرف المحق منهم لانهم لم يقاتلوا في تلك الحروب الا عن اجتهاد, جبکہ ہر ایک ان میں سے یہ سمجھتا تھا کہ وہ جب ان مشاجرات میں ان جنگوں کے اندر وہ اجتہاد کے راستے سے یہ کام کر رہا ہے, وہ اپنے اجتہاد کے اوپر رہتے ہوئے یہ کام کر رہا تھا. وقد عفا اللہ تعالی عن المخطئ فی الاجتہاد, اور اللہ نے اس اجتہاد میں خطا کرنے والوں سے درگزر کر دیا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اجتہاد میں خطا کرنے والوں سے درگزر کر دی ہے. بل ثبتا, مرزا جی کے گھر والے گیٹ پہ کھڑے میں رو رہے ہیں, ہاں ایسے کیوں دفنا دیا, سنو ذرا بات کو. بل ثبتا انہ یوجر اجرا واحدا وان المصیب یوجر اجرین, بلکہ ثابت تو یہ بات ہے کہ ان میں سے ایک کو ایک اجر ملے گا, اور جو مسیب تھا, جو راہ سباب پہ تھا, اپنے اشتہادوں سے 2 اجر ملیں گے. علی کو 2 اجر اور معاویہ کو
ایک اجر ملے گا. اور سنیں یار ذرا بات کو, مرزا کہہ رہا ہے, مرزا کیا کہہ رہا ہے, باقی ہم کیا کہہ رہے ہیں, باقی بات ہی نہیں کر رہے, ہم حدیث ان کے لیے سنا ہی نہیں, تو اس لیے سنا تمہارا اہل سنت سے تعلق نہیں کرنا چوچو. وہ اتفقوا اہل سنت, اہل سنت کا تو اس پر اتفاق ہے. اور سنیں مرزا جی نے کب کہا ہے, تبری کھولے نا تبری, ایسے ہی ابن کثیر, یہ لو یہ تاریخ ابن کثیر کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 546 کے اوپر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی اس طرح واقع ہو چکی ہے, اور اس میں اہل شام اور اہل عراق دونوں گروہوں کے مسلمان ہونے کا حکم موجود ہے, نہ کہ جیسے رافضی فرقہ اور جاہل کمینے لوگ اہل شام کی تکفیر کرتے ہیں. ایک لفظ بھی میرا ہو تو جو چور کا حال وہ میرا, بھائی جاہل کمینوں نے سن لیا, میرا ایک لفظ نہیں ہے, ہاں جو جاہل کمینے ان کے لیے بولا گیا ہے. سنو ذرا بات, کہتے ہیں اس طرح اہل شام اور اہل عراق دونوں گروہوں کے مسلمان ہونے کا حکم موجود ہے, نہ کہ جیسے رافضی فرقہ اور جاہل کمینے لوگ اہل شام کی تکفیر کرتے ہیں. اور اس حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ فریقین میں سے حضرت علی کے اصحاب حق کے زیادہ قریب ہیں, اور یہی اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ حضرت علی کی رائے درست تھی, اگرچہ حضرت معاویہ بھی مجتہد تھے اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں اجر پائیں گے. نہیں خطا پہ تھے, باقی نہیں سمجھے ہو, یہ ہے اہل سنت کا منہج. لیکن حضرت علی امام ہیں, انہیں 2 اجر ملیں گے, جیسے کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاکم اجتہاد کرے اور اس کی رائے صحیح ہو تو اسے 2 اجر ملیں گے, اور جب وہ اجتہاد کرے اور اس کی رائے درست نہ ہو تو اسے 1 اجر ملے گا. دیکھو حدیث بھی وہی, جب مرزا جی کہتے ہیں وہ ہم نے اس وقت سنا دی تو ہمارا اجتہاد غلط تھا, آج جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد صرف علی کا لشکر ہے, باقی معاویہ والے تباغی تھے. حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس حدیث سے مراد علی اور معاویہ دونوں ہیں. اور ذرا دیکھیں اب آ گئی پولیس, اور پولیس نے قبرستان کے گیٹ کو خالی کروانا شروع کر دیا, مرزا جی کے لواحقین بھاگ رہے ہیں. سنو ذرا بات کو, بولا بس ٹھیک ہے دفنا دیا, ختم ہو گیا مسئلہ. یہ مقدمہ ابن خلدون ہے, یہ مقدمہ ابن خلدون ہے. اس کے صفحہ نمبر حصہ دوم کے صفحہ نمبر 31 کے اوپر امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علی اور معاویہ کی لڑائی میں معاویہ کی طرف غلطی کو متعین کر دینا غلط ہے. علی و معاویہ کی لڑائی میں معاویہ کی طرف غلطی کو متعین کر دینا غلط ہے, کیونکہ اجماع کا جو یہ فیصلہ ہے کہ اجتہاد میں صحیح و غلط دونوں کا احتمال ہوتا ہے. تم نے صرف غلط کا انتخاب کیسے کر دیا ہے, یعنی یہ میرے الفاظ ہیں. جب تم ایک طرف مجتہد بھی کہہ رہے ہو, ایک طرف تم کہہ رہے ہو اجتہاد میں خطا کر گئے وہ, تو پھر صریحاً غلط کیسے کہہ رہے ہو. سنیں ذرا بات, کہتے ہیں کہ علی اور معاویہ کی لڑائی میں معاویہ کی طرف غلطی کو متعین کر دینا غلط ہے, کیونکہ اجماع کا جو یہ فیصلہ ہے کہ اجتہاد میں صحیح و غلط دونوں کا احتمال ہوتا ہے. غلطی کے تعین کی صورت میں یہ تو باقی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا منہج و مسلک یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحبت یافتہ جانثار تھے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو اس دنیا کے اندر ہی کما حق کا ہو پورا کر کے دکھایا. وہ اس دنیا میں بھی سرخرو ہوئے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی انشاءاللہ اجر پائیں گے. اور ہم کہتے ہیں ہمیشہ کی طرح کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم من الخطا نہیں ہے, مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف جن خطاؤں کا انتساب کیا جاتا ہے وہ 2 حال میں سے کسی ایک حال سے خالی بھی نہیں. نمبر 1, یا تو وہ ضعیف اور من گھڑت روایات یا غلط تاریخی پس منظر یا تعویلات کے ذریعے جو ہے وہ صحابہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں, جن کی علمی گفتگو ہوتے کے ساتھ ہی حقیقت باطل ہو جاتی ہے. یا دوسری صورت یہ ہوتی ہے ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے جسے غلطی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ کمال اجتہاد ہوتا ہے اور اس وقت کے اعتبار سے بالکل صحیح فیصلہ ہوتا ہے. گویا کہ اگر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے فیصلہ کروایا جائے اس بات کا, تو وہ مشہور زمانہ مصنف ابن ابی شیبہ اور البدایہ والنہایہ کی روایت ہے, جسے خود مرزا جی بھی بیان کر کے اس کا جواب دینے کی کوشش کر چکے ہیں, ہم نے اس کا جواب دیا ہے. کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے میرے والد آج سے 10 سال پہلے آپ نے میری بات مان لی ہوتی, نوبت آج تک نہیں پہنچی. جواب کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹے کاش میں نے تیری بات مانی ہوتی. کیا پتہ لگتا ہے؟ پتہ یہ لگتا ہے کہ صحابہ نے اپنے وقت میں جو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلے کیے وہ اس وقت بالکل صحیح تھے.